آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضالوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ کانفرنس حقانیت اہل سنت کے عنوان سے منعقد ہے۔ عشاء سے لے کر اب تک آپ نے اس کانفرنس کی مکمل کارروائی سنی ہے اور دیکھی ہے۔ مجھے بھی اس دینی پروگرام میں مدعو کیا گیا، اگرچہ کچھ موانع رہے۔ رات ہی میرے عزیز کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا کار کا، اور ایک میرا بھتیجا جو داماد بھی ہے میرا، وہ شدید زخمی ہوا ہے، اور ایک میرا بھانجا وہ بھی بڑا شدید زخمی ہوا ہے، اور دونوں اس وقت گھر میں تھے، آپریشن وغیرہ ان کے ہوئے ہیں۔ تو میرے لیے طبیعت پر اس کا بوجھ تھا، لیکن الحمدللہ اس پر مجھے انشراح حاصل رہی کہ مجھے مسلکی ذمہ داری کو ترجیح دینی پڑے گی، اور آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہے، اور یہاں
چونکہ برہان میں اہل سنت و جماعت کے بہت مقتدر عالم دین اور ممتاز مصنف قلمکار حضرت علامہ مولانا سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ منتظم ہے، میزبان ہے، اور میرے ایک دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں حضرت پیر سید منور علی شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی بار بار مجھے تاکید فرماتے رہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور جائیں گے۔ الحمدللہ کہ دونوں سنی سید العقیدہ سادات کے حکم کی تعمیل کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں آپ حضرات کا ذوق و شوق اور محبت اتنی بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ اس محفل پاک میں اکٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی غرض دنیاوی نہیں، کوئی سیاسی نہیں، کوئی اس کے مقاصد دنیا کے نہیں۔ اتنی تعداد میں لوگ جب ایسی خالص دینی و روحانی محفل میں ماس خالصتاً لوجہ اللہ حاضر ہوں تو اس محفل مبارکہ کی قبولیت میں، اس کی جید ہونے میں اور اس کے اعلیٰ ترین محفل ہونے میں کاشی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بڑی اہم خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں کانفرنس ہے۔ آج کل کانفرنس 10 آدمی بھی بیٹھے ہوئے تو لوگ کانفرنس لکھ لیتے ہیں، لیکن یہ کانفرنس ہے اس وجہ سے کہ اس میں ممتاز جید علماء کرام، مشائخ اعظام، اللہ کے نیک بندے کثرت کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف فرمائیں اور اسٹیج کی زینت ہیں۔ یہ منظر کبھی کبھی اللہ کا فضل ہو تو سامنے آتا رہے، اہل سنت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، تاکہ کم از کم کانفرنس کی تعریف ڈیفینیشن لوگوں کو معلوم ہوتی رہے کہ کانفرنس کسے کہتے ہیں۔ حضرت استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت علامہ صاحبزادہ سلطان محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو حضور قبلہ حافظ جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دریا شریف والوں کے جانشین ہیں، ان کے فرزند گرامی ہیں، وہ رونق فروز ہیں۔ ایک فیرز شاہ صاحب نے، میں نے عرض کیا تھا، پیش فرمائی ہے۔ الحمدللہ یہ کانفرنس اسے کہتے ہیں، اور یہ نشانی ہے کانفرنس کی کہ اس میں صاحب کے ساتھ ساتھ علامہ پیر عبد القادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ واقعہ سے، مفتی سردار علی خان صاحب جامعہ رضویہ واقعہ سے، مولانا افتخار احمد سیالوی صاحب، حضرت پیر تصور حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا غلام محبوب سبحانی صاحب حسن افضال سے، اور حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب حسن افضال سے، حضرت مولانا صفدر علی شاکر صاحب، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب جامی،
حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب عابد الازہری میاں والی بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، مولانا مفتی محمد عبد السلام صاحب قادری، مولانا محمد احسان صاحب واقع سے تشریف فرمائے ہیں، ابو الحسن واحد رضوی صاحب آستانہ علیہ فیض آباد شریف، صاحبزادہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب جامعہ ریاض الاسلام اٹک سے قافلے کے ساتھ تشریف فرمائے، مولانا گلزار احمد صاحب نقشبندی سنی تحریک کے رہنمائے، مولانا محمد سعید صاحب ڈھوک شرما شرفہ، مولانا حافظ استاذ عبدالحمید نقشبندی صاحب، اور عرصہ دراز سے حضرت سے مجھے نیاز حاصل ہیں حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا حافظ پیر بخش صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ شوکت اعجاز عبدالی صاحب، حافظ حامد رضا صاحب کامرہ سے تشریف لائے، گرامی قدر حضرات، مجھے معلوم ہے کہ بہت پہلے کی کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے، ان کے علاوہ بھی بہت جید معزز علماء کرام اس محفل میں تشریف فرمائے۔ میں نے خود یہ کہا تھا کہ مجھے ایسی لسٹ دی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹک میں جو کانفرنس ہوئی تھی تو میں چونکہ اس علاقے میں بار بار آنے والا نہیں ہوں، ہر وقت کا آنے والا نہیں ہوں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ سارے حضرات کے ناموں سے مجھے واقفیت نہیں ہے۔ اٹک کی جلسے میں شروع نہیں کیا اس بات کو کہ اتنے علماء تشریف فرمائیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، کہ وہ سمجھے کہ شاید ان کا اعزاز جو ہے ہم نہ کر سکے۔ یہ فرض ہے ہمارے لیے، کوئی نہ رسم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا کوئی دنیا سے تعلق ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہستیاں اعزاز کی مستحق ہیں تو وہ علماء کرامی، علماء ربانیین ہے، صحیح العقیدہ، جتنا بھی ان کا اعزاز کیا جائے یہ کم ہے۔ یہ میرے سبھی بزرگ ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث علامہ حافظ پیر بخش صاحب چشتی، آپ نے دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی کچھ اشعار میرے لیے اچھے کلمات کے ساتھ تعریف کے لئے آپ فرمائے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے میری تعریف کیوں فرمائی۔ ایاز قدر خود بشناس، میں اپنے اعمال سے، اپنے علم سے اور اپنے معلومات سے اور لوگوں سے زیادہ واقف ہوں، اور میں کبھی بھی اس پر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں اور مجھ میں کچھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو اپنے بزرگوں سے سیکھی تھی کہ اپنے آقا و مولا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پاک کی خدمت کرنا اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وفادار رہنا، آپ کی عزت و ناموس کے لیے جو بھی کوئی آپ کے دین پر، آپ کے ناموس پر کوئی حملہ کرے یا نازیبا بات کہے، اپنی وسعت کے مطابق اس کا جواب دینا، اس میں کوئی اس کے سوا کوئی غرض، کوئی منشا اور نہیں ہے۔ تو اصل میں جو کوئی بھی تعریف کے قابل کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی جملہ ان کے لیے کہا جائے، میں سمجھتا ہوں اس بات کے سوا میرے دامن میں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ان کی تعریف اسی وجہ سے ہے
میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام مان کوئی سی جانتا گرامی قدر حضرات اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا اور موضوع آج کا بڑا زبردست ہے حقانیت اہل سنت میں رات کو بھی یہاں راولپنڈی شہر سے دو بڑے قیمتی اور بڑے سچے موتی دو بھائی عالم دین علامہ محمد عامر قادری اور علامہ محمد شفیق قادری کھاریا میں بھی اجتماع میں گئے تھے اور آج بھی موجود ہیں بہت مخلص نوجوان دونوں بھائی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ میں رات کو بھی بڑی تکلیف کے ساتھ کافی دیر تک کھاریا میں تقریر کرتا رہا ہوں آج بھی میں حاضر ہوں اور مجھے اس میں کوئی نخرہ نہیں ہے کہ میری طبیعت کیسی ہوگی اور کیسا کہوں گا میں اصل میں تھوڑا اس فکر میں ہوں کہ چند اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ یہ چونکہ بہت بڑا وسیع مضمون ہے اس کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں اس کا ختم ہو اور کتنے وقت میں ہم اس کا کچھ نہ کچھ تبصرہ اس پر کر سکیں کہ آتے کا تو لفظ ہی بہت بڑا لفظ ہے وہ ہی نہیں سکتا سبحان اللہ یہ جو بھائی فلم بنا رہے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ جو آپ نے ابھی کام کیا ہے بڑا اچھا ہے تھوڑا سب حضرات کے چہرے اس میں محفوظ کریں اور اس سے مجھے تھوڑی سی سکون بھی ہوتا ہے کہ یہ بتی بڑی تیز ہوتی ہے اس کے تو ضرورت بھی ہے اور یہ سب چہرے اللہ کے فضل سے اس لائق ہیں یہ حضور کے غلاموں کے چہرے ہیں کہ سب چہروں کو محفوظ کرنا چاہیے محترم حضرات سب سے پہلے میں ایک تسلی کا لفظ آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقانیت اہل سنت کے عنوان کے تحت یہ منعقدہ کانفرنس اس میں آخر کو جو ان آپ نے اکابر کی قدموں میں بیٹھنے کے لائق ہے یہ عزت دی گئی کہ میں اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا اصول یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ چار دلائل سے یا اصول سے ثابت ہوتے ہیں یہ بات آپ سے یہ کہا ہے کہ تو جان لے کہ شریعت کے اصول اور دلائل چار ہیں اصول شرع چار ہیں اور ان چار میں پہلی اصل ہے کتاب اللہ اور دوسری اصل ہے سنت رسول اللہ اور تیسری اصل ہے اجماع مجتہدین اور اجماع امت مراد خواص اور قیاس مجتہدین یہ چار اصول ہیں لہذا ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں کوئی مسئلہ شریعت کا ایسا نہیں جو ان چار اصولوں کے باہر سے ثابت کیا جائے یا کسی بات سے منع کیا جائے اور وہ منع والی بات ان چار اصولوں میں موجود نہ ہو جس سے منع کرنا ہے تب بھی ان چار اصولوں میں سے کوئی نہ کوئی اصل دکھانی پڑے گی اور جو شے ثابت کرنی ہے اس کے لیے بھی ان چار اصولوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز دکھانی پڑے گی ٹھیک جی اللہ دی کتاب دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تیسری امت دا اجماع اور تیسرا چوتھا مجتہدین دا قیاس
جیڑی گل ثابت کرو وہ بھی نہ چوں تو باہر نہیں ہونی چاہیے، اور جیڑی چیز تو منع کرو تے منع دی دلیل بھی انہاں چوں وچوں ہونا ضروری۔ یہ بہت گہرائی چ بات ہے، اتنی عام نہیں جتنی تساں سادہ سمجھی۔ اگر یہ گل کرنا ہر سنی سیکھ جائے تے وہابیت دا بوتھا ٹوٹ جائے۔ گرامی قدر حضرات، اے بات سمجھنا بہت ضروری سی، ہن بھی تسی اس کو اپنا گئے ہو انشاءاللہ، کہ جو کوئی کہے اے کرو اے کم کرو تے شریعت دی بات ہے تو او قرآن سنت اجماع قیاس، کتاب سنت اجماع قیاس، اے دے وچوں کسے نہ کسے وچوں دکھانے دا پابند ہوئے کہ کسے نہ کسے دکھانے دا مطلب ہے کہ پھر وہ دیکھے گا کہ نصوص دیا یا نقول دکھانیاں جس درجے دی ضرورت ہوئے گی، وہ عمل جس درجے دا ہوئے گا، کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے تو او دے درجے دی درجہ ہوندہ ہے دلیل دی قطعیت دے اعتبار نہ، یقینی ہون دے اعتبار نہ۔ اگر ظنی ہوئے گا تو او دا درجہ ثبوت دے اندر کم ہوئے گا، قطعیت حاصل ہوئے گی کہ ثبوت دے اندر او دا درجہ زیادہ ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات، لیکن ظنی بھی دلیل ہوئے یا قطعی ہوئے گی نہ چما اصولہ دے اندر ثبوت واسطے بھی، لیکن زیادہ قابل توجہ بات پڑھنے واسطے ہوئے کہ کوئی کام ہو رہے ہیں مسلم معاشرے تے کوئی انہوں منع کر دے تو وہ بھی اس گل دا پابند ہے کہ وہ اس کو دکھائے گا کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع یا قیاس تے جس درجے وچ پیا منع کر دے، روک دے، حرام ہے، شرک ہے، فلانا ہے، انہاں آکھیا پاکی ہے کہ پاکی ہے کہ اس پاک والی نس پڑھے دیتے، کیونکہ شرک یا حرام نس سے قطعی تو بغیر کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ یعنی مولوی راندی تبخیر نہ حرام نہیں ہوتی، اور کسی دیاڑے بعد ازمی ہو جائے کہ 10-15 چیزیں حرام ہو کیوں باج پیٹ وچوں آوار پہ اڑ دی، لہذا حرام کٹ مارو 10-12